بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 10 ہے۔ کتاب الطہارات میں فصل فی نواقض الوضوء، یعنی وضو کو توڑنے والی اشیاء کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں اس سبق کے اندر ہم بات کرتے ہیں قے، جس کو ہم الٹی بھی کہتے ہیں۔ قے جو آتی ہے اس کی کچھ اقسام ہیں اور ان اقسام کا پھر حکم ہے، تو اس لیے ہر قسم اور اس کا حکم وہ اس سبق کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز طلبہ اکرام، قے کی کل 5 قسمیں ہیں۔ قے میں کبھی انسان کا جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ کھانا ہی واپس باہر نکل آتا ہے۔ کبھی قے میں جو پیٹ کے اندر پانی چلا گیا معدے سے، وہ پانی واپس باہر نکل آتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کڑوا سا پانی باہر آتا ہے، اس کو پت کہتے ہیں، تو یہ پت کے پانی کا جو باہر نکلنا ہے۔ چوتھا ہے صفرا، زرد قے، اور 5واں ہے سودا کا نکلنا، یعنی سیاہ۔ تو یہ 5 قسم کی قے ہوتی ہے۔ ان 5 قسم کی قے کا حکم وہ یہاں پہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے وَمِلْءُ الْفَمِ أَن يَكُونَ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا۔ وقال زفر رحمه الله قليل القيء وكثيره سواء وكذا لا يشترط السيلان اعتبارا بالمخرج المعتاد، والإطلاق قوله عليه السلام القلس حدث، ولنا قوله عليه السلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا، وقول علي رضي الله تعالى عنه حين عد الأحداث جملة أو دسعة تملأ الفم، وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله على القليل وما رواه زفر رحمه الله على الكثير، والفرق بين المسلكين ما قدمناه، ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم، فعند أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس، وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان۔ تو اس پوری عبارت کے اندر جو آپ کے سامنے پڑی گی، اس کا پہلے مختصر ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے مطلب کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں سے ویسے امام شافعی رحمہ اللہ قے کی جو پہلی 3 قسمیں، یعنی پت یا کھانے کا واپس نکل جانا، یا پانی کا نکل جانا، یا سودا یا صفرا کا نکل جانا، یہ جو اقسام ہیں ان کا ذکر فرمائیں گے اور اس کا حکم۔ اس کے بعد جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے انسان کے منہ سے نکل آتا ہے، اس بلغم کا ذکر بھی ہوگا۔ پھر قے کے اندر خون وغیرہ کا نکل جانا، وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ وَمِلْءُ الْفَمِ، خون یعنی منہ سے جو منہ بھر کر قے کا نکلنا ہے، ہم نے جس کا ذکر کیا ہے کہ منہ بھر کر قے ہوگی تو تب جا کر وَبِمِلْءِ الْفَمِ بِالْقَيْ، تب جا کر وضو ٹوٹے گا۔ تو ملء الفم کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں کہ وَمِلْءُ الْفَمِ أَن يَكُونَ بِحَالٍ، منہ بھر کر قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قے اس حالت میں ہو کہ لا يمكن ضبطه، جس کو منہ کے اندر ضبط کرنا اور روکنا ممکن نہ ہو الا بتکلف، مگر تکلیف کے ساتھ اور مشکل کے ساتھ۔ لأنه يخرج ظاہرا، اس لیے کہ غالب گمان یہ ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ باہر نکلی جائے گی، کہ یعنی اتنی بھرا ہوا ہے منہ، تو فاعتبر خارجا، لہٰذا اس کو خارج ہی شمار کیا جائے گا، وہ ہے کہ یہ خارج ہو چکی ہے اپنے مخرج سے۔ وقال زفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلیل القیء وکثیرہ سواء، تھوڑی یا زیادہ
دونوں طرح کی قے برابر ہے، وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ وقضا، اور اسی طریقے سے لا یشترط السیلان اعتبارا بالمخرج المعتاد، اسی طریقے سے جو قے ہے یعنی خون ہے جو دوسری نکلنے کا خون ہے، یعنی دوسری جسم کے کسی حصے سے یا قے ہے، تو اس میں دونوں میں سیلان کے اعتبار وہ نہیں کرتے، مطلقاً بس خون یا پیپ کہیں جسم کے حصے سے ظاہر ہوگی اسی کے ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اعتباراً قیاس کرتے ہوئے بالمخرج المعتاد، معتاد مخرج یعنی سبیلین سے جس طریقے سے نجاست صرف ظاہر ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا جسم کے کسی حصے سے بھی نجاست ظاہر ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ولی اطلاق قولی علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ القلس حدث، کہ قے، قلس قے کو کہتے ہیں کہ قلس یعنی قے یہ حدث ہے، مطلقاً فرمایا ہوا ہے، لہٰذا اس میں قلیل اور کثیر کا ذکر نہیں ہے، تو قلیل اور کثیر کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ القلس حدث، کہ مطلقاً فرمایا کہ جو ہے وہ حدث ہے، وضو سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ولنا احناف فرماتے ہیں قولہ علیہ السلام لیس فی القطرۃ والقطرتین، یعنی ایک قطرے یا دو قطرے من الدم خون کے، اس سے وضو نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خون جو بہنے والا نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یکون سائلا، الا یہ کہ وہ بہنے والا ہو۔ وقول علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ حین عد الاحداث جملۃ، جب وہ اکٹھے حدثوں کو ذکر فرما رہے تھے، شمار کر رہے تھے کہ کن کن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان احداث کا ذکر فرما رہے تھے، تو ان میں ایک ذکر فرمانے لگے او دسعۃ تملأ الفم، یہ کہ ایسی قے، دسعۃ قے کو کہتے ہیں ایسی قے جو منہ بھر کر ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں منہ بھر کر ذکر آ گیا، تو وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ، جب اخبار یعنی خبریں آپس میں متعارض ہوگی احادیث، تو یحمل ما رواہ الشافعی رحمہ اللہ علی القلیل، جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ قاء فلم یتوضا، اس کو محمول کریں گے قلیل پر کہ وہ قلیل ہوگی اس لیے وضو نہیں فرمایا۔ وما رواہ ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ نے جو ابھی ذکر کیے پیچھے کہ القلس حدث مطلقاً ہے، اس کو ہم محمول کر دیں گے علی الکثیر، کثیر پر۔ والفرق بین مسلکین ما قدمناہ، اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے، یعنی مسلک کا مطلب دونوں سبیلین اور غیر سبیلین، جو دو مسلک ہیں نجاست کے نکلنے کے، سبیلین ایک مسلک آ گیا گوئے کے نکلنے کا نجاست کے اور راستہ، اور غیر سبیلین ایک پورے مجموعے کو آپ دوسرا شمار کر لیں، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ پیچھے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس پوری عبارت کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کی گئی، اس کے اندر امام المرغینانی یعنی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو قے ہے جس سے وضو ٹوٹے گا، تو وہ قے پانی کا نکلنا، پیٹ کے پانی کا باہر منہ سے نکل جانا، یا غلے کا نکل جانا، یا پت کا نکل جانا، تو اس سے وضو کب ٹوٹے گا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس وقت ٹوٹے گا جب یہ منہ بھر کر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب منہ بھر کر ہونے کی تشریح فرمائی کہ اس حالت میں منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں ہو کہ وہ منہ کے اندر اس کو روکنا ممکن نہ ہو، تکلیف کے بغیر روکنا اس کو ممکن نہ ہو، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ، کیونکہ اس کی مشابہت دو طرح کے ساتھ ہے، دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو منہ بند کرے تو اس کا تعلق خارج کے ساتھ نہیں گوئے کہ یہ داخل ہے، اور منہ کھولیں تو اس کا تعلق خارج کے ساتھ ہے۔ اب جو منہ بھر کر ہوگی تو وہ ظاہر اس نے نکلنا ہی ہے باہر، اس نے تو اندر رہنا نہیں ہے، تو اس کو ہم خارج شمار کریں گے، گوئے کہ یہ نکل چکی ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو کم ہے تو اس چونکہ منہ کے اندر ٹھہر سکتی ہے، منہ اس کی وجہ سے آگے سے بند کیا جا سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ داخل ہے، ابھی تک خارج نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے مل الفم کو ہم نے ایک علامت بتا دیا کہ ظاہراً یہی ہے کہ وہ نکل جائے گی، غالباً یعنی نکل جائے گی، تو لہٰذا اسی کو ہم خارج شمار کریں گے کہ گوئے کہ یہ خارج ہو چکی ہے اور وضو ٹوٹ گیا۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا یہاں پہ باقی ائمہ احناف کے ساتھ اختلاف ہے اس میں، وہ فرماتے ہیں کہ قلیل قے ہو یا کثیر ہو وہ برابر ہے وضو کے توڑنے میں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلس حدث، قے حدث ہے، تو اس میں تفصیل تو نہیں ہے کہ قلیل یا کثیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ خون یا پیپ اگر جسم سے نکلے گی نا تو اس میں سیلان شرط نہیں ہے، قیاس کرتے ہیں مخرج معتاد کے اوپر،
یعنی سبیلین سے یعنی پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے جب وہ نجاست ظاہر ہوتی ہے تو صرف ظاہر ہوتے ہی، اس میں سیلان شرط نہیں ہے، ظاہر ہوتے ہی وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، طہارت کو زائل کر دیتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ خون جہاں سے بھی نکلے صرف ظاہر ہوتے ہی وضو ٹوٹ جانا چاہیے. یہ امام ظفر اللہ فرماتے ہیں. احناف، باقی جو ائمہ احناف ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نقلی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضو، کہ ایک قطرہ یا دو قطرے سے وضو، مطلب قطرہ تو کبھی بہہ بھی سکتا ہے، سائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک قطرہ دو قطرہ یعنی جو بہنے والا نہیں ہے خون، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر وہ بہے تو پھر اس سے خون ٹوٹتا ہے، تو الا ان یکون دم سائل. تو یہاں پہ دیکھیں یہ سمجھ میں آ گئی بات. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب ہو گیا. وقول علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب وہ ذکر فرما رہے تھے تمام وضو توڑنے والی چیزوں کا، تو انہوں نے فرمایا کہ تملا الفم، ایسی قے جو منہ بھر کر ہو تو تب اس سے وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں. اب خبریں یعنی احادیث آپس میں متعارض ہو گئی ہیں. امام ظفر اللہ فرماتے ہیں القلص حدث، اس میں مطلقاً ہے کہ قے سے وضو ٹوٹ جائے. امام شافعی اللہ نے ایک روایت پیچھے کی تھی کہ قاء فلم یتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا. تو لہٰذا جب روایات آپس میں تعارض ہو جائے تو تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لہٰذا ہم تطبیق دیکھتے ہیں کہ جو امام شافعی اللہ نے روایت کی اس کو ہم قلیل پر محمول کرتے ہیں کہ وہ قے قلیل تھی اس لیے وضو نہیں فرمایا. اور امام ظفر رحمۃ اللہ نے جو روایت فرمائی ہے تو القلص حدث، اس کو ہم محمول کرتے ہیں علی الکثیر، کثیر کے اوپر کہ جب منہ بھر کر ہوگی تو پھر وہ حدث ہوگی. تو اس طریقے سے کر کے ہم تعارض کو دور کر سکتے ہیں. لہذا قے کا منہ بھر کر ہونا یہ ثابت ہو گیا. باقی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ خون جو غیر سبیلین سے نکلتا ہے تو اس کے بہنے کی اس میں شرط نہیں ہے، صرف نکلتے ہی ظاہر ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، جس طریقے سے وہ قیاس کرتے ہیں سبیلین کے اوپر. تو اس کا فرق سبیلین اور غیر سبیلین کا فرق وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں مسلک یعنی دونوں راستے جس سے نجاست نکلتی ہے، اس کا فرق ہم نے پیچھے بیان کر دیا ہے. وہ پیچھے یہاں پہ دیکھیں یہ ذکر فرمایا تھا کہ غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحق حكم التذکیر. کہتے ہیں کہ جو سیلان کا جو ہم نے شرط لگائی ہے کہ غیر سبیلین سے جب وہ نکل کر نجاست دوسری جگہ کی طرف چلی جائے اور تجاوز کر جائے تو تب جا کر وضو ٹوٹتا ہے. یعنی جس جگہ کو حکم پاک کرنے کا لاحق ہوتا ہے اس جگہ کی طرف چلی جائے تو تب، کیونکہ خروج شرط ہے اور خروج کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چیز کا منتقل ہو جانا. لہذا جب خون ظاہر ہوا ابھی تک تجاوز اس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک یہ اپنی محل پر موجود ہے، نکلا ہی نہیں ہے، خروج نہیں پایا گیا. خروج کا معنی تو منتقل ہونا، تو ابھی تک وہ منتقل ہی نہیں ہوا، سیلان کے بغیر منتقل ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے سیلان ضروری ہوا. جہاں تک آپ کی بات کہ سبیلین کے اوپر ہم قیاس کریں تو قیاس وہاں پہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ سبیلین کے اندر جب جو سامنے جو شرمگاہ ہے تو وہ تو نجاست کا محل نہیں ہے. نجاست کا محل تو پیچھے مسانہ ہے یا پیچھے انتڑی ہے، وہاں سے نجاست چل کر جب اس دھانے تک پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ منتقل ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ ظاہر ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ان کو جواب دیا تھا. آگے امام مرغینانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اس طریقے سے کر لیا کہ متفرق قے کر لی، یہ تو تھا کہ ایک ہی مرتبہ منہ بھر کر ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا، اگر ایک مرتبہ منہ بھر کر نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، تو اب اس کا کیا کریں گے کہ مطلب ایک مرتبہ قے آئی، تھوڑی سی آئی، پھر دوسری مرتبہ آئی، پھر تیسری مرتبہ آئی، اور اگر غالب ذانی یہ کہ ان سب قے کو جمع کیا جائے تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے. تو اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا، اگر کسی نے متفرق قے کی ہے تھوڑی تھوڑی، بحیث اس طور پر کہ لو جمع یملأ الفم، اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ ملء الفم ہو جاتی ہے، یعنی منہ کو بھر دے گی. فعند ابی یوسف رحمہ اللہ، تو امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس پوری متفرق قے کو جمع کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یعتبر اتحاد المجلس، مجلس کے متحد ہونا ضروری ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا. وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ فرماتے ہیں یعتبر اتحاد السبب، سبب کے متحد ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. وہو الغثیان، اور وہ ہے مضطرب ہو جانا طبیعت کا، طبیعت کے اندر متلی اور آ جانا، دل کا میلا ہو جانا، دل کا ابھار،
یہ سبب ہوتا ہے قے کا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر اس نے متفرق تھوڑی تھوڑی قے کی ہے تو اس کو جمع کر لیں گے، اور جمع کر کے اگر مل اور فم بنتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی غالب گمان کے مطابق، اور ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور سبب جو بھی ہو، چاہے ایک مرتبہ مطلب گاڑی کی اوپر تھا سوار تو ہو گئی کہ، یا دوسری مرتبہ جو ہے وہ کسی ایسی غلیظ چیز کو دیکھ لیا تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی متلی آ گئی، قے آ گئی، سبب جو بھی ہو، لیکن اگر مجلس ایک ہے، ایک ہی جگہ پہ اس کو یہ قے آئی ہے چھوٹی چھوٹی، تو اس کو کریں گے جمع کی، جس طریقے سے تلاوت میں، چونکہ مجلس کے اندر اگر جتنی بھی مرتبہ ایک آیت پڑھی جائے تو ایک ہی مرتبہ سے تلاوت ہوتے، تو یہاں پر بھی ایسا ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سبب کو دیکھو، مجلس جتنی بھی ہو، ایک مرتبہ کہ ایک جگہ پہ آئی، دوسری مرتبہ دوسری جگہ پہ آئی، تیسری مرتبہ تیسری جگہ پہ آئی، لیکن سبب ایک ہے، وہ کیا ہے؟ دل کا کسی چیز کی وجہ سے میلا ہو جانا، سفر کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ۔ اب وہی دل میلا ہی تھا، وہی دل کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت ہی تھی کہ اسی دوران ایک قے ہوئی، پھر اسی دوران دوسری ہوئی، پھر اسی دوران، تو سبب اگر ایک ہے اور اسی سبب سے ایک متعدد مرتبہ قے ہوئی ہے تو اس کو جمع کریں گے، اور پھر اس کے مجموعے کا غالب گمان کر کے وضو کے تو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے، ورنہ نہیں لگائیں گے۔ اگر ایک مرتبہ قے ہوئی، پھر بالکل طبیعت بحال ہوگی، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ کسی اور وجہ سے سبب سے وہ دوبارہ دل میلا ہوا، تو یہاں پر یہ دو الگ الگ سبب کی وجہ سے قے ہوئی ہے، ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن ابي يوسف رحمه الله وهو الصحيح لانه ليس بنجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ما لا يكون حدثا، نجاست میں سے وہ نجاست جو حدث نہیں بنتی، وہ نجس بھی نہیں ہوتی، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے، اور یہی صحیح ہے اور مفتبی ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُکْمًا، اس لیے کہ یہ حکماً نجس نہیں ہے، حکماً یہ نجس نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جس چیز کا حکم نجس ہونے کا لگایا جائے گا اس کو ہم نجس کہیں گے، تو شریعت نے اس تھوڑی سی نجاست جو ابھی تک بہہ ہی نہیں ہے، خون نکلا، پیپ نکلا، لیکن وہاں سے دانے کا پانی وغیرہ نکلا اور وہ جسم سے باہر جگہ کی طرف جس کو پاکی کا حکم لاحق ہوتا اس ادھر نہیں گیا تو وہ حدث نہیں ہوگا۔ جب شریعت اس کو نجس نہیں کرا تو حیث اس طور پر کہ لم تنتقض به الطہارۃ، کہ اس سے طہارت نہیں باطل ہوئی، طہارت زائل نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس کی وجہ سے یہ خود بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے کے ساتھ لگ گیا تو کپڑا اس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ خون بہہ کر دوسری جگہ یا وہ پیپ بہہ کر دوسری جگہ کی طرف چلی گئی تھی، پھر وہ اگر کسی کپڑے کو لگے گی تو وہ کپڑے کو، اگر وہ 1 درہم سے کم ہے تو کپڑے میں نماز تو ہو جائے گی، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی۔ اس میں فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، امام محمد رحمہ اللہ سے کے قول سے اعتراض فرمایا کہ وہ اس کو نجس فرما رہے تھے، اس لیے فتویٰ اور راجح قول کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ صحیح۔ اچھا، یہاں تک بات کرنے کے بعد آگے علامہ مرغینانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا اذا قاء مرۃ، یعنی یہ تو اس وقت ہے کہ جب یہ پت کا پانی قے کی شکل میں نکل آئے، او طعامن، یا کھانا واپس نکل آئے، او ماء، یا پانی باہر نکل آئے، ان صورتوں کے اندر یہ حکم پیچھے ہو گیا کہ اگر منہ بار کر تھا تو وضو ٹوٹ گیا، منہ بار کر نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر متفرق ہے تو اس کو جمع کریں گے۔ اور مفتبی قول امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سبب کو دیکھیں گے کہ اگر سبب ایک ہے تو متفرق کے کو جمع کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے یہ تو اس وقت تھا۔ فَإِن قَاءَ بَلْغَمًا، اگر کسی نے بلغم کو باہر اگل یعنی قے کر دیا، فغیر ناقض عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین فرماتے ہیں کہ یہ تو وضو کو توڑنے والا نہیں ہے بلغم۔ بلغم کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو سر کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو پیٹ کی طرف سے آتا ہے۔ سر کی طرف سے آنے والے بلغم تو ویسے بھی سر نجاست کی جگہ تو نہیں ہے، اس میں تو وضو بالاتفاق نہیں ٹوٹے گا، اور جو نیچے پیٹ سے آتا ہے تو اس میں یہ اختلاف ہے۔ طرفین فرماتے ہیں کہ پیٹ سے آنے والا جو ہے وہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ناقض، یہ وضو کو توڑ دے گا، اذا کان من الفم، جب وہ
منہ بھر کر ہو. والخلاف فی المرتقی من الجوف، اختلاف ان تینوں کے درمیان، تینوں ائمہ کے درمیان اس بلغم کے بارے میں ہے، مرتقی من الجوف جو چڑھے اوپر کو آئے، پیٹ سے اوپر کو آئے. اما النازل من الرأس فغیر ناقض بالاتفاق، البتہ جو سر سے نیچے بلغم زکام وغیرہ کی وجہ سے اترتا ہے وہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے. کیوں؟ لأن الرأس ليس بموضع النجاسة، اس لیے کہ سر جو ہے وہ نجاست کا محل نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں. وہ کیوں فرماتے ہیں کہ جب پیٹ سے آنے والا بلغم اگر مل الفام ہو تو وہ ناقض وضو ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہ نجس بالمجاورتی، اس لیے کہ پیٹ کے اندر نجاست ہوتی ہے اور یہ بلغم اس نجاست کے پڑوس میں رہا ہے، بالمجاورت پڑوس میں رہا ہے، یعنی اس نجاست کے ساتھ لگنے کی وجہ سے یہ بلغم ناپاک ہے. جب ناپاک ہے تو گوئے کہ یہ نجاست ہے، لہٰذا اگر یہ منہ بھر کر ہے تو دوسری قے کی طرح یہ بھی ناپاک ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جانا چاہیے. طرفین فرماتے ہیں کہ انہ لزجن، کہ یہ چکناٹ اس کے اندر ہوتی ہے، لا تتخللہ النجاست، اس کے اندر نجاست داخل نہیں ہو سکتی، یعنی بلغم کے اندر نجاست داخل نہیں ہو سکتی، یہ چکنا ہوتا ہے. وما یتصل به، اور جو نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے مجاورت کی وجہ سے، قلیل، وہ تو تھوڑی ہوتی ہے، مل الفام تو ہوتی نہیں ہے. والقلیل فی القی غیر ناقض، اور دوسری بات تو بالکل واضح ہے کہ قے کے اندر جو قلیل ہوتی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی. لہذا طرفین کا قول ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ اگرچہ منہ بھر کر بھی ہو پیٹ کا بلغم، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ بلغم ہے. وجہ اس کی یہ بتا دی کہ وہ چونکہ پیٹ سے آیا ہے اور پیٹ کے اندر نجاست تو ہے، ٹھیک ہے، یہ نجاست کے ساتھ مجاور بھی تھا، لیکن یہ چکنا اتنا ہے ہوتا ہے کہ اس کے اندر نجاست داخل نہیں ہوتی، تو اور اس اوپر سے جو لگی ہوتی ہے وہ ہوتی قلیل ہے، لہذا اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور یہی راجح اور مفتدی قول ہے طرفین کا. اب آتے ہیں قے کی ایک اور قسم کی طرف، وہ ہے خون. قے کی اور اس میں خون نکل آیا، تو وہ خون بھی کبھی جمع ہوا ہوگا اور لوتھڑے کی شکل میں جمع ہوا ہوگا، اور کبھی جو ہے وہ جمع ہوا نہیں ہوگا، سیلان اس کے اندر ہوگا. تو دونوں صورتوں کا حکم دیکھتے ہیں. وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ، کسی نے قے کی اور وہ قے جمع ہوا منجمد خون تھا، يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ، اس میں مل الفام کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ لأنہ سودا، کیونکہ یہ سیاہ خون ہے، سودا ہے، محترقۃ، جلا ہوا ہے. سودا کا جو ہم نے ذکر کی تھی نا، وہی خون ہوتا ہے جو جلا ہوا ہے اگر جمع ہوا ہے تو. وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، اگر وہ مائع ہے اور لیکوڈ شکل میں بہہ رہا ہے، فَكَذَلِكَ عند محمد، امام محمد بن کے نزدیک پھر بھی یہی حکم ہے کہ اس کے مل الفام ہونے کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ اعتباراً بسائر انواعہ، قے کی ساری اقسام کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی ایک قے ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی مل الفام کا اعتبار کیا جائے گا. طرفین شیخین فرماتے ہیں انسال بقوت نفسہ، اگر وہ خود بخود اپنی قوت سے ہی بہ پڑا، ایسا لیکوڈ شکل میں ہے، تو ینتقض الوضوء، وضو اس سے ینتقض الوضوء یعنی وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مل الفام نہ بھی ہو. لأن المعدة ليست بمحل الدم، اس لیے کہ جو معدہ ہوتا ہے انسان کا وہ خون کا محل تو نہیں ہے، لہٰذا جب یہ خون نکلا ہے اور خود بہ بھی رہا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فیکون من قرحۃ فی الجوف، کہ یہ پیٹ کے اندر کسی دانے کی وجہ سے یا کسی پھوڑے یا زخم کی وجہ سے اس سے نکل کر باہر آ رہا ہے. ظاہر زخم کی وجہ سے اگر خون نکلے جیسے جسم کے کسی حصے سے نکلتا ہے تو اس میں سیلان کی شرط ہوتی ہے کہ بہہ جائے اور ایسی جگہ کی طرف چلے جائے جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے، تو تب جا کر وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا. تو یہاں پر بھی یہی ہوگا. وَلَوْ نَزَلَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى مَا لَانَ مِنَ الْأَنْفِ، اگر وہ خون سر کی طرف سے آ رہا ہے اور سر کی طرف سے نکسیر کی شکل میں ناک کے راستے سے آیا ہے، إِلَى مَا، اس جگہ تک آیا ہے، لانا جو نرم ہوتی ہے، من الانفی، ناک میں، یعنی ناک کی جو نرم ہڈی ہے بالکل نیچے، اس ہڈی تک وہ پہنچ گیا ہے، تو نقض الوضوء، وضو کو توڑ دے گا، بالاتفاق.
لِوُصُولِهِ إِلَى مَوْضِعٍ، وجہ وہی ہے کہ جو ہمارا قاعدہ ہے کہ وہ ایسی جگہ تک پہنچ گیا ہے یلحقہ حکم تطہیر، جس کو تطہیر کا حکم لائق ہوتا ہے، یعنی غسل کے اندر بھی پانی ناک تک پہنچانا ہوتا ہے، تو جہاں تک پانی ناک تک پہنچانا ہے وہاں تک وہ نیچے آ گیا ہے تو لہٰذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ، تو یہاں تک پہنچنے کا مراد یہ ہے کہ خروج پایا گیا، گویا کہ وہ باہر نکل آیا، کیونکہ ناک کا یہ نرم ہڈی جو اندر ہوتی ہے بالکل نیچے کی طرف، تو یہ جو نرم ہڈی ہے اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے، اور اس تک پانی بچانا غسل میں تو فرض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں معزز طلبہ کرام، تو خون کی قے کے بارے میں حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ خون کی قے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جمع ہوا خون، ایک دوسرا لیکوڈ شکل میں بہنے کی صلاحیت والا خون۔ جمع ہوا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ یا وہ سر سے آ رہا ہے یا یہ کہ وہ پیٹ سے آ رہا ہے۔ اگر سر سے آ رہا ہے تو اس کے اندر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جمع ہوا ہے، اور اگر وہ پیٹ سے آ رہا ہے تو اس میں امام محمد فرماتے ہیں کہ مل الفم کا ہم اعتبار کریں گے، چونکہ یہ جلا ہوا ہی خون ہی ہے، لیکن جلا ہوا سودا بنا ہوا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی دوسری قے کی طرح اعتبار کریں گے کس کا، کہ جب تک منہ بھر کر ہوگا تو تب جا کر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں شیخین فرماتے ہیں کہ اگر وہ خون ایسا ہے، سر سے آنے کا مطلب تو ہم نے ذکر کر دیا کہ سر سے اگر آ رہا ہے اور وہ لیکوڈ شکل میں ہے اور آ کر نیچے نرم ہڈی تک پہنچ گیا تو وہ تو بالاتفاق وضو کو توڑ دے گا، اور اگر وہ جمع ہوا تو نہیں توڑے گا۔ یہ بات تو یہاں تک کلیئر ہوگی۔ اب آتے ہیں پیٹ کی طرف، تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ اگر پیٹ کا جو نکلا ہے وہ اگر جمع ہوا ہے تو اس میں تو بالاتفاق منہ بھر کر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ لیکوڈ شکل میں بہنے کے والا ہے تو اس صورت میں پھر امام ابو محمد رحمہ اللہ اور طرفین کا آپس میں یہ اختلاف ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ چاہے وہ لیکوڈ شکل میں ہو پھر بھی اس کے مل الفم ہونے کا اعتبار کریں گے دوسری قے کی طرح، لیکن شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر لیکوڈ شکل میں وہ بہنے کا قابل ہے، خود بخود بہہ رہا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ مل الفم نہ بھی ہو۔ یہ ہے اصل اختلاف یہاں پر۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ میدہ جو ہے وہ خون کا محل نہیں ہے، تو جب یہ خون ایسا ہے کہ خود بہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی زخم کا خون ہے، جو اندر زخم ہے اس سے خون آیا، تو زخم کا خون جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر صرف یہ ہے کہ وہ بہہ کر دوسری جگہ کی طرف چلا جائے تو بس اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ لہٰذا اس صورت میں یہ قے کے اوپر ہم اس کو محمول نہیں کریں گے، یہ کسی زخم کے خون پر محمول کریں گے، تو جس طرح کہ زخم کا خون کا ہم نے پیچھے ذکر کر دیا تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ جو راجح قول ہے وہ یہ شیخین کا ہی ہے کہ چونکہ اس صورت میں یہ بہنے والا خون ہے تو اس صورت میں ہم اس کو شمار کریں گے کہ یہ وضو اس سے ٹوٹ جائے گا اگر وہ خود بخود بہ رہا ہے۔ اگر خود بخود نہیں بہ رہا تو پھر بالاتفاق وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا، بے شک وہ سر سے آئے یا یہ ہے کہ وہ جمع ہوا وہ بلغم کی شکل میں خون وہ پیٹ سے آئے، اس میں جب تک منہ بھر کر نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں تک یہ بات ہماری مکمل ہو چکی ہے قے سے متعلق۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قے کی جو 5 قسمیں ہیں ان میں کھانے کا باہر نکلانا، پانی کا یا پت کا نکلانا، تو اس میں ان تینوں صورتوں میں اگر منہ بھر کر ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر متفرق طور پر ہے تو سبب کے اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ ایک ہی سبب سے متعدد مرتبہ ہوئی ہے جمع کریں گے، اور اس کو غالب گمان کے مطابق اگر مل الفم بنتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی کے ساتھ اگر وہ بلغم کا کیا کرتا ہے تو صحیح قول کے مطابق بلغم چاہے سر سے آئے یا بلغم چاہے پیٹ سے آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور 5ویں قسم تھی سودا، جو جلا ہوا خون، چاہے وہ بلغم کی شکل میں ہو چاہے وہ لوتھڑے کی اور جمے ہوئے کی شکل میں ہو، تو جمع ہوا چاہے وہ سر سے آئے یا پیٹ سے آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک جب وہ منہ بھر کر نہ ہو۔ اور اگر وہ لیکوڈ شکل میں ہے، بہنے والا ہے، تو پھر اگر سر کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر ناک کی نرم ہڈی تک پہنچے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پیٹ سے آ رہا ہے تو اس میں راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر وہ بہنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، خالص خون ہے اور بہنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، تو وہ اگر تھوڑا سا بھی ہوگا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا کہ پتہ چلے گا کہ یہ زخم کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔